بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اتنی مہربان ہے کہ ایک بندہ مومن عمل صالح معمولی سا کرتا ہے، عمل صالح تھوڑا سا کرتا ہے، لیکن وہ رب کائنات کی ذات اپنے بندے کو اجر بہت ہی بڑا، بہت ہی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے رب کائنات کی ذات ثواب اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا بھی ہے۔ چند باتیں ماہ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا رب کائنات کی توفیق سے۔ پہلی بات، اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنۃ او کما قال۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا جو انسان عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، کان تمام السنہ، اللہ اس انسان کو مکمل سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ ماہ شوال کے 6 روزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب مکمل سال کے روزوں کا ثواب کس طرح ملے گا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، 6 روزے ماہ شوال کے رکھ لے، تو 6 روزے رکھنے کی وجہ سے ثواب مکمل سال کے روزوں کا۔ قرآن مجید سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 160، چیپٹر نمبر 8، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا۔ رب کائنات نے فرمایا جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، میں اس انسان کو اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ رب کائنات کا قانون ہے جو رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 گنا۔ اب دیکھیں کہ ماہ رمضان 30 روزے جو انسان رکھتا ہے، ہر ایک روزے کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب، تو 30 کے بدلے میں ہو گئے 300 روزے۔ اور جو انسان ماہ شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب، تو 360 روزوں کا ثواب رب کائنات کی ذات اس انسان کو عطا فرما دیتا ہے، یعنی مکمل سال کے روزوں کا ثواب اس انسان کو رب کائنات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، علماء کرام اللہ ان سے راضی ہو جائے سوال اٹھاتے بھی ہیں، جواب بھی دے دیتے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ماہ رمضان کے روزے 30 نہیں ہوتے، 29 ہوتے ہیں، جس طرح اس سال 2024 میں ماہ رمضان کے روزے پاکستان میں 29 ہوئے ہیں، تو ثواب پھر سال کا نہیں ملے گا، کم ہو جائے گا۔ 29 روزوں کا ثواب 290 دنوں کے روزوں کے برابر، 6 روزوں کا ثواب 60 روزوں کے برابر، تو 350 روزوں کا ثواب ملے گا، سال کے روزوں کا ثواب نہیں ملے گا۔ پھر کیا جواب ہوگا اس کا؟ جواب ایک حدیث پاک سے، سیاستہ کی کتابوں میں حدیث پاک، اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہرانی لا ینقصانی، شہر عید رمضان و ذوالحجۃ او کما قال۔ فرمایا کہ 2 مہینے ایسے ہیں جو ناقص نہیں ہوتے ہیں، وہ کامل ہی ہوتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ سے ان 2 مہینوں کا جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ مکمل ہی ملتا ہے، کم نہیں ملتا ہے۔ وہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ شہر عید، وہ 2 مہینے عید کے مہینے ہیں۔ اور پھر ان کی وضاحت بھی آگے فرما دی، رمضان ایک ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور دوسرا ذوالحجۃ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے۔ اب چاہے 29 دن کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں
ان 2 مہینوں کو کامل ہی شمار کیا جاتا ہے، لہذا 29 دن کا بھی ماہ رمضان ہو جائے، خالق کائنات اپنے بندوں کو ماہ رمضان کے 29 روزے رکھنے کے بدلے میں مکمل مہینے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جب مکمل مہینے کا ثواب ملے گا تو پھر ثواب کم نہیں ہوگا، بلکہ 360 دنوں کے روزوں کا ثواب رب کائنات اپنے بندوں کو عطا فرما دے گا کہ شہران لا ینقصان، اللہ کی بارگاہ میں یہ ناقص نہیں ہے، کامل ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ رب کائنات اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی وضاحت علماء کرام اس حدیث پاک سے بھی دیتے ہیں کہ معراج کی رات رب کائنات نے 50 نمازوں کو فرض کیا، لیکن 5 رہ گئیں۔ ندا کیا آئی کہ جو انسان 5 نمازوں کو پڑھے گا، خالق کائنات 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ! اسی طرح 29 روزے رکھیں، ثواب رب کائنات کی ذات 30 روزوں کا ہی عطا فرمائے گا، اور 30 روزے یہ اور 6 روزے ماہ شوال کے، تو مکمل سال کا ثواب رب کائنات کی ذات انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری بات اس ٹاپک کے حوالے سے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک فرمایا، جو انسان ماہ رمضان کے روزے رکھے، پھر ان کی اتباع میں ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھے، تو رب کائنات کی ذات اس انسان کو صیام الدہر، دہر کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ! اب یہاں پر ایک کانا کا صیام الدہری کہ ماہ رمضان کے روزے اور 6 روزے ماہ شوال کے، دہر کے روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دہر سے مراد کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں علماء کرام کے۔ بعض کہتے ہیں کہ مکمل سال، دہر سے مراد مکمل سال ہے، اس کی وضاحت جو پہلے حدیث پاک بیان کی، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کی ساری زندگی ہے۔ تو اگر ساری زندگی مراد لی جائے تو پھر جواب کیا ہوگا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ماہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے، دہر کا ثواب ملے گا، کیا معنی مفہوم ہوگا؟ تو علماء کرام اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اللہ علماء حق سے راضی ہو جائے، آمین۔ اور یہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، کوئی کسی پر اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ایک مرتبہ ماہ شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے، تو رب کائنات کی ذات 1 سال کے روزوں کا ثواب اس انسان کو عطا فرما دیتا ہے، اگر دہر سے مراد 1 سال ہو، جس طرح حدیث پاک میں وضاحت ملتی ہے، اور اگر دہر سے مراد ساری زندگی ہو، تو علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے رکھتا رہا اور پھر ماہ رمضان کے بعد اپنی ساری زندگی میں ماہ شوال کے بھی 6 روزے رکھتا رہا، تو رب کائنات کی بارگاہ میں انسان کا یہ عمل اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی ماہ رمضان کے روزے رکھے، ساری زندگی ماہ شوال کے بھی 6 روزے رکھے، تو رب کائنات اس انسان کی اس عمل کو قبول فرما کر ساری زندگی انسان کو روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جواب ہے علماء کی طرف سے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے تو کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو دہر سے مراد 1 سال بھی ہے کہ سال کے روزوں کا ثواب، اور دہر سے مراد ساری زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک ساری زندگی کے روزوں کا ثواب بھی اس انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی بات آج کے ٹاپک کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ماہ رمضان کے روزے رکھے، پھر ماہ شوال کے روزے نہ رکھے یا رکھ نہ سکے، لیکن چاہت ہے
کہ مجھے ثواب مکمل سال کا مل جائے، تو وہ کسی اور مہینے میں 6 روزے رکھ لے، ماہ سفر میں رکھ لے، ماہ محرم میں رکھ لے، ماہ ربیع الاول میں رکھ لے، رجب میں رکھ لے، کسی اور مہینے میں 6 روزے رکھ لے، تو کیا اس انسان کو بھی مکمل سال کے روزوں کا ثواب ملے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے، 6 روزے ماہ شوال کے علاوہ کسی اور مہینے میں رکھ لیے، تو مکمل سال کا ثواب اسے بھی ملنا چاہیے۔ کہ قرآن کا قاعدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے میں 10، تو ایک روزے کے بدلے میں 10 روزے، ماہ رمضان کے مکمل مہینے کے روزے 300 روزوں کے برابر، اور 6 روزوں کا ثواب 2 مہینے کے برابر، مکمل ثواب مکمل سال کا ملنا چاہیے۔ تو جواب علماء کرام اللہ ان سے راضی ہو جائے ہر بات کا جواب دیتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ بات یہ ہے، سیامھا من شوال یلتحق بصیام رمضان فی الفضل فیکون لہ اجر صیام الدہر فرضا۔ اب یہ الفاظ ہیں علماء کی طرف سے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، جو اعتراض ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے رکھے، پھر ماہ شوال کے بھی روزے رکھے، تو ماہ شوال کے روزے ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے فضیلت میں فرض روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ فیکون لہ اجر صیام الدہر فرضا، ماہ رمضان کے روزے ماہ شوال کے روزے، ماہ شوال کے روزے ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ مل گئے، تو فضیلت میں ثواب کیا ملے گا؟ نفلی روزوں کا یا فرضی روزوں کا؟ کہتے ہیں فیکون لہ اجر صیام الدہر فرضا، رب کائنات کی ذات اس انسان کو فرضی روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں نا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ایک انسان نے ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا تو ثواب نفلی روزوں کا ملے گا 10 گنا، یا فرضی روزوں کا؟ فرضی روزوں کا ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو ایک کے بدلے میں 10 فرضی روزوں کا ثواب اللہ اس انسان کو عطا فرمائے گا جو ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھے۔ 30 روزے رکھے گا تو 300 فرضی روزوں کا ثواب رب کائنات کی ذات اس انسان کو عطا فرما دے گا۔ تو ماہ شوال ماہ رمضان کے ساتھ ملتا ہے، تو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو انسان ماہ شوال کے بھی روزے رکھ لے، تو ماہ شوال کے روزوں کا ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملنے کی وجہ سے جو فضیلت ہو جائے گی، ثواب ہو جائے گا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی فرضی روزوں کے برابر اس انسان کو عطا فرما دے گا۔ اور اگر کوئی انسان ماہ شوال کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے رکھے، تو ماہ اس مہینے کے جس میں 6 روزے رکھے ہیں، ماہ رمضان کے ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے ثواب اللہ عطا فرمائے گا 10 روزوں کا، لیکن وہ 10 روزے کون سے ہوں گے؟ فرضی ہوں گے؟ نہیں، نفلی روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عطا فرمائے گا، فرضی روزوں کا ثواب نہیں عطا فرمائے گا۔ جس طرح ماہ شوال ماہ رمضان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے فرض اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو فرضی روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک جواب کہ بھائی کسی اور مہینے میں روزے رکھ لے تو ثواب مکمل سال کا ملے گا یا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، لیکن وہ نفلی روزوں کا ہوگا، فرضی روزوں کا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، اعتراض کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے بعد 6 روزے کسی اور مہینے میں رکھ لے تو ثواب مکمل سال کا ملے گا؟ جی ملے گا، لیکن نفلی روزوں کا۔ اور دوسری بات اس حدیث پاک میں جو پہلے بیان کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، اب یہاں پر مہینے کا جو نام ہے ماہ شوال کا ہے کہ جو انسان ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو مکمل سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ ثواب کون سا ہوگا؟ ماہ رمضان کے ساتھ ملنے کی وجہ سے فرضی روزوں کا ہوگا، نفلی روزوں کا نہیں ہوگا۔ کسی اور مہینے میں رکھے گا تو نفلی روزوں کا ثواب ملے گا، فرضی روزوں کا نہیں ملے گا۔ یہ جواب دیا جاتا ہے علماء کی طرف سے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ ناظرین، آپ میں سے کسی کو اس حوالے سے کوئی اور بات معلوم ہو وہ اپنی شیئر کر سکتا ہے۔ 5ویں بات آج کے ٹاپک کے حوالے سے سوال یہ کیا جاتا ہے
کہ ماہ شوال کے روزے کب رکھے جائیں۔ بعض کہتے ہیں کہ عید کا دن گزرنے کے بعد ماہ شوال کے دوسرے دن سے یہ 6 روزے رکھنے چاہیے اور رکھنے بھی لگاتار چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں لفظ شوال موجود ہے۔ شوال مہینے کا نام ہے، اور جب مہینے کا نام ہے تو پھر حدیث پاک میں ہی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو انسان 6 روزے رکھے، کب رکھے؟ شوال کے مہینے میں، مکمل شوال کے مہینے میں جو انسان 6 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو یہ فضیلت عطا فرما دے گا۔ اب انسان پر ہے، چاہے اکٹھے رکھ لے، چاہے علیحدہ علیحدہ رکھ لے، انسان اپنی سہولت کی خاطر جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں مکمل شوال کے مہینے کا ذکر ہے، مکمل شوال کے مہینے میں رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ثواب عطا فرما دے گا، چاہے ایک دن کے بعد رکھے دوسری شوال سے، چاہے مکمل مہینے کے اندر رکھے، چاہے ملا کر رکھے، اکٹھے رکھ لے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ علیحدہ علیحدہ رکھ لے، جس طرح انسان کی سہولت ہو سکتی ہے۔ ایک اور بھی بات یہاں پر کہ اگر کوئی انسان ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکا، کچھ روزے اس کے رہ گئے، خواتین جس طرح پیریڈ کے دنوں میں روزے نہیں رکھتی ہیں، منع ہے، تو اب ایسا انسان ماہ شوال کے روزے بھی رکھنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان کے روزے رکھے ماہ شوال میں، نیت ماہ شوال کے 6 روزوں کی بھی اس میں کر لے، کیا یہ ادا ہو جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ماہ شوال کے روزے نفل ہیں، اور نفل علیحدہ ہے، درجہ کم ہے، فرض روزوں کا درجہ زیادہ ہے، لہذا فرض کوئی انسان رکھنا چاہے گا قضا کے طور پر، اس کے ساتھ نفل روزے وہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ فرض رکھے گا، اس کے بعد وہ انسان نفل رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو مکمل سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان، کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد وہ انسان ماہ شوال کے روزے رکھے۔ اگر کسی انسان نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ پہلے رکھ لے ماہ شوال کے اندر، پھر وہ انسان جو ہے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو مکمل سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو ماہ شوال کے حوالے سے تھیں، اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، ماہ شوال کے 6 روزے جو انسان رکھتا ہے اس کی فضیلت سے بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، او کما قال، کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ماہ رمضان کے روزوں کے بعد وہ انسان ماہ شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح ایک بچہ دنیا میں آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ بھی اس انسان سے اتنا راضی ہوتا ہے، اس انسان کو گناہوں سے مکمل طور پر پاک فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی یہاں پر معافی مراد ہوتی ہے تو وہ صغیرہ گناہوں کی ہوتی ہے، کبیرہ گناہوں کی نہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، معاف کرنا چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ماہ شوال کے 6 روزوں کی ایک اور فضیلت کیا ہے کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گناہوں سے مکمل طور پر پاک فرما دیتا ہے۔ اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے آخری بات، علماء حق اللہ ان سے راضی ہو جائے، آمین، ایک اور بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو انسان ماہ رمضان کے روزے رکھتا رہا، روزے رکھنے کے دوران جو ان سے کوتاہیاں ہو گئیں، کو غلطی واقع ہو گئی، تو یہ ماہ شوال کے نفلی روزے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو ماہ رمضان کے روزے رکھے، ماہ شوال کے بھی 6 روزے رکھ لے نفلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفل روزوں کی وجہ سے
جو माह रमज़ान में कोताहियाँ हुई हैं, रब कायनात की ज़ात उन तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा देता है। ये उलमाए कराम एक बात को बयान करते हैं और इसकी वजाहत एक और बात से भी करते हैं, जिस तरह फ़र्ज नमाजें हैं। अब फ़र्ज नमाजों के अंदर जो कोताही हो जाए वो कमी कैसे पूरी होती है? सुन्नतों के ज़रिए, नफल के ज़रिए। सुनते पढ़ ले, नफल पढ़ ले, फ़र्ज में जो कमी हुई है अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देता है। अब कमी से मुराद कोई आम है, ये नहीं कि कोई वाजिब रह गया तो वो कमी पूरी हो जाएगी, फ़र्ज रह गया वो कमी पूरी हो जाएगी, नहीं, बल्कि इसके अलावा तो फ़र्ज नमाजों के अंदर जो कमी हो जाए रब कायनात की ज़ात सुन्नतों और नवाफिल के ज़रिए उनको माफ़ फरमा देता है। तो उलमाए हक बयान करते हैं कि फ़र्ज रोज़ों के दौरान जो माह रमज़ान के थे कोई कमी हो गई, माह शवाल के 6 रोज़े रख ले, अल्लाह और भी फजीलतें अता फरमाएगा, और भी सवाब अता फरमाएगा, और यह भी उसको इंसान को यह फजीलत अता फरमाएगा कि उसकी सारी कोताहियों को जो माह रमज़ान में हुई नादानिस्ता तौर पर अल्लाह उन तमाम को भी माफ़ फरमा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की ज़ात बड़ी अजीम है। इंसान मामूली अमल करे, अल्लाह तबारक व तआला राजी भी होता है, गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है और अजर अजीम भी उस इंसान को अता फरमा देता है। बड़ा अजर भी अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अता फरमा देता है। ये माह शवाल के हवाले से चंद बातें थीं जो बयान की हैं रब कायनात की तौफीक से। हमें चाहिए कि माह शवाल के भी 6 रोज़े रखें। आज 2024 का ये माह शवाल का चौथा दिन है, 4 तारीख है माह शवाल की। अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। अगर ये माह शवाल का महीना 29 दिनों का हुआ तो फिर हमारे पास अभी 25 दिन बाकी हैं, और अगर माह शवाल का महीना 30 दिनों का हुआ तो हमारे पास 26 दिन बाकी हैं। सामीन, हमें चाहिए कि ये वो अमाल हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, इनको करना चाहिए। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल की बिना पर राज़ी हो जाए। अल्लाह पाक बड़ा मेहरबान है बंदों पर। तो ये माह शवाल ये जो जारी है इसमें 6 रोज़े रखें, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी भी होगा और इंसान के गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। रब कायनात की ज़ात हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।